السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ سب کا دوست ماحول دوست، اور یہ ہے سی ایس سی پوڈ کاسٹ۔ آج ہمارے مہمان آئے ہیں۔ ہمارے مہمان بہت ہی خاص ہیں، وہ اس لیے خاص ہیں کیونکہ وہ جرنلسٹ ہیں، صحافت سے تعلق رکھتے ہیں، اور اردو کا ایک مشہور زمانہ ماحولیاتی میگزین فیروزہ کے ایڈیٹر ہیں۔ محمود عالم خالد صاحب کی بات ہو رہی ہے۔ محمود عالم خالد تخلص رکھتے ہیں، 25 سال صحافت میں ہو گئے، اس میں 20 سال ماحولیاتی صحافت کو دیے ہیں۔ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ماحولیاتی سرگرمیوں کو مد نظر رکھتے ہیں، ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ ان کی جتنی بھی سٹوریز ہوتی ہیں اور جو ٹائٹل سٹوری ہوتی ہے وہ ماحول سے اور ماحولی تباہ کاریوں سے ان کے بچاؤ اور ان کے حل کے علاوہ نہیں ہوتی۔ ایک بہت بڑی جستجو، ایک بہت بڑی محنت، مستقل مزاجی کے ساتھ اس کام کو لے کے آگے چلے ہیں اور اپنا ایک نام کمایا ہے۔ ہم چلتے ہیں محمود عالم خالد کی طرف، وہ اپنی جرنی بتائیں گے، پھر ہم ان سے بات آگے بڑھائیں گے، ماحولیاتی مسائل اور ان کے حل بھی ضرور ان سے پوچھیں گے۔ جی السلام علیکم محمود عالم صاحب، آپ کیسے ہیں؟ شکر ہے اللہ کا، ٹھیک ہوں۔ بہت شکریہ کہ آپ نے آج جو ہے وہ مدعو کیا۔ آپ بتائیں کیسے خیال آیا آج سے 20-25 سال پہلے کہ انوائرمنٹ کے جو معاملات ہیں آگے جا کے وہ ایک جنگ جیسی صورتحال اختیار کر لیں گے؟ 2022 کے سیلاب کی میں سب سے بات کرتا ہوں، 3 کروڑ لوگ ڈسٹرب ہوئے، سندھ گورنمنٹ کو 20-22 لاکھ گھر بنانے پڑ رہے ہیں ورلڈ بینک سے، فنڈ لون جو بھی کہ لے کے۔ اتنی بڑی تباہی کسی جنگ میں نہیں ہوتی اور ہم نے دیکھی ہے۔ اور پورے پاکستان کی ماحولیاتی معاملات، بین الاقوامی ماحولیاتی معاملات کو بھی آپ دیکھتے ہیں، پالیسیز کو دیکھتے ہیں، فنڈز کو دیکھتے ہیں، فینانس کو دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد اپنے صوبے سندھ کی صورتحال، پھر اس میں جو سب سے بڑا اور دارالحکومت کی حیثیت سندھ رکھنے والا کراچی شہر کے اتنے بڑے مسائل ہیں، اتنی بڑی آبادی ہے۔ تو ایک جائزہ آپ بتا دیں کہ انٹرنیشنلی کیا ہو رہا ہے ماحولیات میں، اس کے بعد پھر پاکستان اور پھر لوکلی۔ میں آپ کی پہلی بات کی طرف آؤں گا کہ اس کا خیال کیسے آیا۔ 4-5 سال کا عرصہ گزر چکا تھا صحافت میں، NNI میں سے لے کے اور 2-3 میگزین اور اخبارات میں جو ہے وہ کام شروع کیا۔ ویسے تو بنیادی طور پہ یہ کام ہم نے جو ہے طالب علمی کے زمانے میں اس حوالے سے شروع کر دیا تھا کہ پریس ریلیز بنانا اور وہ اخبارات میں دینا، اور وہ جو پریس ریلیز ہوتی تھی تو وہ مجھے میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے اس زمانے میں پیکر نقوی جیسے ایک بڑی صحافتی شخصیت کی شاگردی اختیار کرنے کا موقع ملا تھا، اور میں ان کو دکھاتا تھا کہ یہ دیکھیے یہ میں نے صحیح بنایا ہے۔ تو ابتدا تو وہیں سے ہو گئی تھی، لیکن 2004 میں جب ہم یہ فروزاں ویسے ہی نکال رہے تھے تو میرے استاد اور بہت سارے لوگوں کے استاد ندیم اختر اور محترمہ زاہدہ حنا صاحبہ نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ بھائی اب تو جو ہے وہ چینلز آنے شروع ہو گئے ہیں، تو لوگ جو ہے وہ اس میں لائیو چیزیں دیکھ لیا کریں گے، تو پرنٹ میڈیا میں خاص طور پہ جو میگزینز وغیرہ ہوں گے ان کا جو ہے وہ رجحان لوگوں کا کم ہوگا اس طرف، تو ہمیں جو ہے وہ کسی ایک موضوع پر جانا چاہیے۔ تو وہ ایک موضوع کے لوگ جو ہے وہ اس کے قاری بنیں گے، اس کے اشتہار دینے والے ہوں گے۔ تو پھر سوچا گیا کہ کون سا موضوع، تو اس زمانے میں انوائرمنٹ اور کلائمیٹ چینج کے حوالے سے لوگ جانتے ہی نہیں تھے، اویئر ہی نہیں تھے کہ یہ بھی کوئی چیز ہے۔ تو بہرحال طے یہ ہوا کہ انوائرمنٹ کو ہم دیکھتے ہیں، یہ اس پہ جو ہے پاکستان میں کام نہیں ہو رہا ہے، کوئی وہ بھی رسالہ بھی نہیں ہے، کوئی اخبار بھی نہیں ہے، تو ہم اس کو انوائرمنٹ کا پرچہ بناتے ہیں۔ بس وہ ہے 2003 کا اینڈ تھا، تو اس کے بعد سے ہم نے اس پہ کام کرنا شروع کیا، اس کو پڑھنا شروع کیا۔
جب ہم باہر بتاتے تھے کہ بھائی یہ ہم انوائرمنٹ پر پرچہ نکال رہے ہیں، تو ہمارے دوست جو ہیں، جس میں بہت سینئر لوگ بھی شامل تھے، وہ مذاق اڑاتے تھے کہ یار آپ کو اور کوئی کام نہیں ملا، آپ اسپورٹس پہ نکالتے، شوبس پہ نکالتے، یہ آپ کیا لے آئے کہ درخت کٹیں گے یا دھواں نکلے گا تو اس سے نقصان ہوگا۔ لیکن بہرحال وہ سلسلہ شروع ہوا، اور ہوتے ہوتے آج جب ہم 2025 کے چھٹے مہینے میں بیٹھے ہیں، تو جو کچھ اس زمانے میں اپنا تو نہیں کہوں گا، لیکن میں اپنے استاد ندیم اختر کا ویژن کہوں گا، زاہدہ حنا صاحبہ کا ویژن کہوں گا کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ وہ آج پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ جو 2 سے 3 بڑے خطرات ہیں، اس میں سے ایک خطرہ جو ہے وہ اس کرۂ ارض کو موسمیاتی اور ماحولیاتی تبدیلیوں سے ہے۔ تو یہ تو ہوا ہماری اپنی ایک جرنی، اور اس میں جو ہے وہ بے شمار مشکلات آئیں، اور بلکہ ابھی بھی ہیں۔ ظاہر ہے پرنٹ میڈیا کو اب اس طریقے سے جو ہے وہ نہ اشتہارات کی مد میں اس کو رکھا جاتا ہے، نہ کسی اور اس میں، تو مشکلات تو بے شمار ہیں۔ لیکن چونکہ ہمارا موضوع ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر پاکستان کے اندر کوئی دوسرا نہ میگزین ہے، نہ کوئی پرچہ ہے۔ کچھ این جی اوز کے اپنے جو لیٹر ہوتے ہیں وہ تو ضرور ہے، لیکن ایک ایسا پرچہ جو اے بی سی سرٹیفائیڈ ہو اور گورنمنٹ ڈکلیریشن کا ہو، وہ پاکستان میں کوئی نہیں ہے۔ تو یہ سی تو پی این ای کا ممبر بھی جی ہیں۔ جی، ہم کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز کے ممبر بھی ہیں۔ تو یہ تو ہمارے پرچے کی صورتحال ہے۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ صورتحال جو ہے، دیکھیے یہ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے جو صورتحال تھی، یہ 17ویں صدی کے بعد سے ہی جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی تھی۔ 2012 میں نیدرلینڈ کے جو ہے، یا نیوزی لینڈ اگر میں غلط نہیں ہوں، تو ان کے 2 اخبارات نے باقاعدہ اس کے اوپر جو ہے وہ رپورٹیں شائع کی تھیں، اور اس میں کچھ سائنسدانوں کے جو ہے وہ خدشات بیان کیے گئے تھے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جتنی تیزی سے فاسل فیول کا استعمال کیا جا رہا ہے، یہ آگے جا کے دنیا کو کرۂ ارض کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوگا۔ تو یہ کوئی نئی چیز نہیں تھی، اسی وقت سے یہ آوازیں، جتنی تیزی سے صنعتی ترقی ہو رہی تھی اور اس کے اندر کوئلے کا استعمال، اس کے انجن اور اس کی انڈسٹری میں ہونا شروع ہو گیا تھا، تو اسی وقت لوگوں نے جو ہے، اس وقت کے سائنسدانوں نے اس کو محسوس کیا تھا، اور وہ ہوتے ہوتے جو ہے وہ آج صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ دنیا کا کوئی کونا، کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جو موسمیاتی تبدیلیوں سے محفوظ رہا ہو، اور اس کی بنیادی وجہ وہی کوئلے سے سفر شروع ہونے والا جو معدنی تیل یا تک پہنچا، اور اس سے جو ہے وہ زہریلی گیسوں کا اخراج ہوا، اس نے اس کرۂ ارض کو جو ہے وہ، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اس کی بقا پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ اور اب تو لوگ جو ہیں، بہت سارے سائنسدانوں نے اس کو کہا ہے کہ یہ جو ہے وہ چھٹی معدومیت ہے۔ اس سے پہلے دنیا جو ہے وہ 5 مرتبہ جو ہے وہ فنا ہو چکی ہے، تو یہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں، یہ چھٹی معدومیت کا، اس کو سکستھ انسٹرکشن کا نام دیا جا رہا ہے۔ یعنی صورتحال جو ہے وہ یہاں تک پہنچ گئی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ سب سے بڑا حصہ جو ہے دنیا کے ان ملکوں کا ہے جنہوں نے فاسل فیول کی بنیاد کے اوپر ترقی کی، اور ان کے لوگ جو ہیں وہ جو آسائشیں اور جو پرتعیش زندگی گزار رہے ہیں، وہ اسی فاسل فیول کی وجہ سے وہ گزار رہے ہیں۔ لیکن اس کے اثرات جو ہیں ان کے اوپر تو پڑنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن اس میں سب سے زیادہ متاثر جو ہے وہ تیسری دنیا کے لوگ ہو رہے ہیں۔ تیسری دنیا کے غریب ممالک جو ہیں، ترقی پذیر ممالک جو ہیں، وہ اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ اگر ہم پاکستان کی طرف آئیں تو پاکستان کا جو حصہ ہے وہ فاسل فیول میں نہ ہونے کے برابر ہے، 0 ہاں، انڈسٹری ہمارے پاس جی کم لگی تو تھوڑی جی، بچت ہو گئی تو ہماری۔ وہ جو ہے وہ، لیکن متاثرہ ممالک میں ہم پہلے نمبر پر آ ہاں، چکے ہیں۔ تو یہ صورتحال جو ہے وہ وہاں سے شروع ہوئی ہے۔ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک نے جو ہے، جو اس کے ذمہ دار ہیں، انہوں نے آج دنیا کو اس جگہ پہنچا دیا ہے کہ اس کی بقا پہ جو ہے وہ سوالیہ نشان لگنے شروع ہو گئے ہیں، اور ابھی بھی ان کی ترجیحات میں جو ہے وہ فاسل فیول کا استعمال
کم کرنا وہ ان کی ابھی بھی ترجیحات میں شامل نہیں ہے۔ کوئی ایسی پالیسی نہیں بن پا رہی جس سے ہم فاسل فیولز سے، کوئلہ، تیل، گیس، ان سے چیزوں کو چلانے میں پیچھے ہٹیں؟ کوئی ایسی پالیسی نہیں بنی؟ دنیا نے جو ہے وہ 2015 میں جو ماحولیاتی عالمی کانفرنسز ہوتی ہیں، تو وہ پیرس میں جو 2015 میں عالمی ماحولیاتی کانفرنس ہوئی تھی، اس کے اندر ایک معاہدہ طے کیا تھا جس میں دنیا کے تقریباً 200 ممالک نے اس پہ دستخط کیے تھے کہ ہم جو ہے کرۂ ارض کا جو درجہ حرارت ہے اس کو 1.5 ڈگری تک محدود کریں گے 1.5% اس کو نیچے اور لائیں گے۔ 2 ڈگری سے جو ہے وہ اس کو نیچے رکھیں گے۔ اس میں بنیادی شرط یہی تھی کہ جو ہے وہ فاسل فیول کا استعمال جو ہے وہ کم سے کم کیا جائے گا۔ لیکن 2024 میں دنیا کے کئی حصوں میں جو درجہ حرارت ہے وہ 1.5 ڈگری کو اس نے کراس کیا ہے، اور جو ہے جو ماہرین ہیں، جو سائنسدان ہیں، وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ آنے والے چند سالوں کے اندر جو ہے دنیا 1.5 ڈگری درجہ حرارت کو کراس کر جائے گی۔ اور اس کی بنیادی جو وجہ ہے، بہت ساری وجوہات ہیں لیکن جو اس میں سب سے بنیادی وجہ ہے وہ وہی فاسل فیول کا استعمال ہے جس نے جو ہے وہ درجہ حرارت کو بڑھانے میں جو ہے وہ سب سے بڑا کردار جو ادا کر رہا ہے۔ تو یہ معاہدہ ہر سال ہوتا ہے، لیکن جو امریکہ سمیت جو کچھ ممالک ہیں وہ ممالک جو آئل پروڈیوس کرتے ہیں وہ اس معاہدے کو امپلیمنٹ ہونے ہی نہیں دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ آج اب باقاعدہ یہ باتیں شروع ہونے لگی ہیں کہ یہ جو عالمی ماحولیاتی کانفرنس کاپ ہوتی ہیں یہ ایک مذاق ہوتا ہے، صرف ایک شو ہوتا ہے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم موسمیاتی تبدیلیوں سے بچنے کے اقدامات کر رہے ہیں، لیکن جو اس کی اصل وجہ ہے فاسل فیول کا استعمال، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں لائی جا رہی ہے۔ ہاں، ٹرمپ کو دیکھا ہم نے کہ آتے ہی اس نے کہا کہ میں اس معاہدے کو نہیں مانتا، جی جو عالمی ماحولیاتی معاہدے سے نکلنے کی اس نے بات کی، تو اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس پہ سنجیدہ نہیں ہیں، خاص طور پہ وہ بڑے ممالک جو ویٹو پاور رکھتے ہیں اور زیادہ انڈسٹری اور فیول ہم نے بھگتا ہے، پاکستان نے بھگتا ہے، تو پاکستان کی جو پالیسیز ہیں وہ تو کم از کم ماحول دوست ہونی چاہیے۔ بالکل ہونی چاہیے، اس لیے ہونی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ شدید جو متاثرہ ممالک ہیں کلائمیٹ چینج سے، اس میں ہم سر فہرست ہیں، اور ہم طویل المدتی میعاد کے لیے سر فہرست ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ آج 1 سال 2 سال 4 سال، آنے والے وقتوں تک جو ہے وہ اس کے اثرات ہمیں بھگتنے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ ہماری پالیسیاں جتنی جلد ماحول دوست ہو جائیں گی اتنا ہی ہمارے لیے زیادہ بہتر ہوگا، ورنہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ آپ کتنے ہی اقدامات اٹھا لیں، ایک سیلاب آپ کے وہ تمام اقدامات جو ہے وہ صفر کر دے گا۔ آپ جو ہے $30 بلین کے جو ہے وہ مطلب نیچے آ جائیں گے۔ آپ کو اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب اگر ہمیں کوئی سیلاب آتا ہے یا اس قسم کی کوئی بھی آفات آتی ہے جس کے نتیجے میں بے پناہ نقصانات ہوتے ہیں، تو دنیا ہمیں سپورٹ کرے گی۔ دنیا اب اس لیے سپورٹ نہیں کرے گی کہ دنیا خود کلائمیٹ چینج سے نپٹنے کے لیے اپنے طور پر جو ہے وہ اقدامات کر رہی ہے۔ 2022 کے بدترین سیلاب میں، جس میں پاکستان کا 1/3 حصہ ڈوبا ہوا تھا، ہمیں جو ہے وہ لاکھوں ڈالر کے کانفرنس میں کہا گیا تھا، کئی ممالک نے ہم اتنے $1,00,000 دیں گے۔ COP 27 میں فرانس میں جو ہوئی تھی جہاں ڈیمیجز کا کلیم، نہیں، وہ اس سے پہلے جو ہے وہ پاکستان نے ایک غالباً فرانس میں ایک فنڈ ریزنگ کے لیے ایک کانفرنس کی تھی کہ بھائی ہم جو ہے وہ ہمارا اتنا نقصان ہوا ہے تو وہ ہمیں دیا جائے، تو دنیا نے اس میں کیا تھا جی، لیکن اس کا ہمیں کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ ہمیں چند $1,00,000 جو ہے وہ اس کے اندر ہمیں ملے۔ اور اگر آپ اس وقت دیکھیں، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ 2022 کا جو ہے وہ پس منظر اٹھا کے دیکھیں تو اس وقت دنیا کے چاروں طرف جو ہے سیلاب آئے ہوئے تھے، ہیٹ ویوز آئی ہوئی تھی، اس طرح کی دیگر ممالک میں جو ہے وہ قدرتی آفات آئی ہوئی تھی۔ تو لازم ہے کہ دنیا کے ممالک جو ہیں وہ پہلے اپنی ممالک میں آنے والے، اپنے ملک میں آنے والی آفات سے نپٹیں گے، نہ کہ وہ آپ کو پیسہ دیں گے۔ تو اب یہ بہت ضروری ہو گیا ہے
کہ ہماری تمام پالیسیز جو ہیں وہ، کیونکہ کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹل ایشوز جو ہیں نا وہ اب کون سا ایسا شعبہ ہے جس کو ہٹ نہیں کر رہے ہیں. تو اب یہ ضروری ہو گیا ہے کہ آپ کو ہر شعبے کے اندر پائیدار ترقی کے اندر جو ہے وہ ماحول دوست پالیسیاں جو ہے وہ اپنانی ہوں گی، اور جو معاشی ترقی ہے وہ ماحول دوست کرنا ہوگا، اس جانب جانا ہوگا. ادروائز ہمارے لیے صورتحال جو ہے کوئی زیادہ بہتر نہیں ہے، بلکہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ موسمیاتی اور ماحولیاتی تبدیلیاں پاکستان کے لوگوں کے لیے سزائے موت ہیں. تو ہمیں جانا ہوگا، بالکل اس کے بغیر ہمارے پاس کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے. ابھی کچھ کام ہو رہا ہے حکومتی کی پالیسیوں کے حوالے سے. کوئلے کا کام تو بڑھ گیا ہے، باقی جو ہے وہ ای ویز جو ہے الیکٹرک وہیکلس کی طرف پالیسیاں بنی ہیں. کچھ اسٹیشنز کی بات ہو رہی ہے، کچھ ان جو ای ویز کے لیے اسٹیشن بنیں گے بیٹری چارجنگ کے لیے، ان کی سہولیات کے لیے باتیں ہو رہی ہیں، سیمینارز ہو رہے ہیں. گورنمنٹ کی کوئی ابھی لا تو کوئی نہیں بنا، مگر پالیسیز مختلف آ رہی ہیں. مگر وہ بھی پالیسیز گورنمنٹ کی سرکاری اعلان کی طرح ہو جاتی ہیں. ہم جس خطے میں رہتے ہیں پاکستان، اس میں دو حصوں میں، ایک ملتان سے اوپر اس کا ٹیمپریچر، اور پھر جو ملتان سے نیچے ہے خاص طور پہ سندھ بلوچستان سرائکی بیلٹ، وہ تو ہیٹ ویوز، آگ، اور پھر مسلسل بارشیں، اور بارشوں کے علاوہ جو سیلاب، جو انڈس ریور ہے وہ بہت ساری ندیوں کا ایک بہت بڑا دریا بن کے خاص طور پہ نچلے حصے پہ آ کے وہ آتا ہے، تو پھر وہ سب چیزوں کو تہس نہس بھی کر سکتا ہے. اور اس کی خود کی صورتحال یہ ہے کہ پچھلے سال، اس سے پچھلے سال ہم نے دیکھا جو واٹر سورسز ہیں ہمارے انڈس ریور کے، خاص طور پہ کیچمنٹ ایریاز ہیں، ان میں بارشیں نہیں ہوئی تھی، برف باری نہیں ہوئی تھی. تو نومبر، دسمبر، جنوری تک برف باری نہیں ہوئی، فروری کے آخر میں ہوئی. اس بیچ میں ہمارے ڈیم سارے خالی ہو گئے اور پانی آ ہی نہیں رہا تھا، تو جمع کیسے کریں؟ اور اس کے بعد اب دریا کی جو صورتحال ہے، جو ہمارے معیشت کی بھی ریڑھ کی ہڈی ہے، ہماری تہذیب، ثقافت، کلچر اور سویلائزیشن کا بھی مائی باپ ہے، اس کی حالت بھی اتنی خراب ہے. اس پہ کوئی ایسی نظر نہیں ہے، کوئی ایسی پالیسی نہیں آ رہی کہ دریا کو، جو دریا کا حق ہے بہتے رہنے کا حق، تو اس پہ کوئی پالیسی نہیں آ رہی. اس ساری صورتحال کو آپ کس طرح سے نظر میں رکھتے ہیں کہ اگر دریا بہنا ہی بند ہو جائے، اور اوپر سے انڈیا کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے انڈس واٹر ٹریٹی سے بھی نکل جاؤں گا، تو یہ سارے خدشے اور یہ سارا جو باتیں ہیں وہ ذرا تنگ کرنے والی ہیں اور ڈرانے والی ہیں ہمیں. دیکھیے، ہیٹ ویو کا جو مسئلہ ہے نا، یہ تو پورے پاکستان میں ہے. یعنی پاکستان کا جو درجہ حرارت ہے وہ عالمی جو اوسط ہے، زمینی اوسط درجہ حرارت بڑھنے کی، اس سے زیادہ تیزی سے بڑھ رہا ہے. تو اب یہ درجہ حرارت جو ہے یہ تو پورے پاکستان کا ایک مسئلہ بن چکا ہے، اور آنے والے چند سالوں کے اندر، ابھی پچھلے دنوں عالمی موسمیاتی تنظیم کی جو ہے وہ ایک رپورٹ آئی ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ آنے والے چند سالوں کے اندر جنوبی ایشیا میں جو ہیٹ ویوز ہیں اس کے اندر یا گرمی کی شدت میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جائے گا. تو یہ تو اب ہمارا مقدر ہے کہ یہ مطلب ایک بحران کی شکل اختیار کر چکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر بارشیں ہمارے پاس کم ہوتی ہیں تو خشک سالی کی طرف ہم اس سے پہلے جو ہے وہ جا چکے ہیں، اور بلوچستان کے اندر جو ہے وہ بہت بڑا جو ہے وہ اس میں ایک سانحہ ہوا تھا جس میں ہزاروں لوگ جو ہے وہ بے گھر ہوئے تھے، لاکھوں مویشی مرے تھے، اور بہت صورتحال خراب ہوئی تھی. اور پاکستان کے مختلف حصوں کے اندر جو ہے وہ یہ صورتحال برقرار رہتی ہے، کبھی کہیں خشک سالی ہوتی ہے، کبھی کہیں خشک سالی ہوتی ہے. دریا کا جو پانی کا سب سے بڑا منبع ہے وہ ہمارے گلیشیئرز ہیں. ہمارے گلیشیئر بہت تیزی سے پگھل رہے ہیں. ابھی 1-2 دن پہلے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو NDMA کا الرٹ جاری ہوا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ گلیشیئر پگھل رہے ہیں، اور ان کے پگھلنے کے نتیجے میں دریاؤں کی سطح میں اضافہ ہوگا، اور
جو ہے وہ فلش فلڈ کے ذریعے جو ہے نا اب وہ سیلاب پورے پاکستان میں انہوں نے انڈیکیٹ کیا ہے، جس میں ہمارا صوبہ بھی شامل ہے، ہمارا شہر بھی شامل ہے، اور پنجاب اور ہوں، کے پی کے اور بلوچستان کے جو دوسرے. گزرگاہیں جی. دریاؤں کی ہیں وہ تو سارا وہ ہے، ہوں، لیکن وہ جو ہے وہ دریا کی سطح میں اضافہ تو کر دیں گے گلیشیئر کے پگھلنے سے، لیکن آنے والے سالوں کے اندر جو ہے وہ دریا میں پانی نہیں ہوگا. نہیں ہوگا اچھا، بالکل. ابھی تک جو ہے میرا اپنا نقطہ نظر ہے یہ، مطلب آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں کہ ابھی تک تو ہم اپنے دریا کی لڑائی لڑ رہے تھے. اب صورتحال اس سے زیادہ جو ہے وہ بھیانک ہو گئی ہے کہ اب ہم پورا پاکستان جو ہے ہوں، لوئر ریپیرین بن ہوں، گیا ہے، اور جو اپر ریپیرین ہے اس نے واضح طور پہ کہہ دیا ہوں، ہے کہ ہم آپ کا پانی روکیں گے. ہاں، اور اس نے جو عالمی معاہدہ ہے جسے سنتاس معاہدے کا نام دیا جاتا ہے، اس کو ماننے سے انکار کر دیا ہے. ہاں، اس میں سے اس نے کہا میں نکل رہا ہوں. اس سلسلے میں جو عالمی عدالت ہے اس نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا ہے. اور بہت سارے رپورٹیں وہیں سے آئی تھی کہ جناب یہ جو ہے اس طرح پانی نہیں روک سکتے کیونکہ وہ اس کے لیے بہت عرصہ لگے گا اور وہ آپ کو بہت سارے کام کرنے پڑیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے جو ہے نا وہ اپنی ساری توجہ اس سمت میں جو ہے وہ منتقل کر دی ہے کہ وہ پاکستان کے پانی کو آہستہ آہستہ کم کرتا جا رہا ہوں، ہے. جب ہمیں اوپر سے پانی کم ملے گا تو صرف دریا سندھ نہیں بلکہ پنجاب کے دریا بھی ہوں، اور ہوں، جو ہمارے پاکستان کے دیگر دریا ہیں تو وہ بھی جو ہے ان میں بھی پانی نہیں آئے گا. تو یہ صورتحال بہت زیادہ خوفناک ہوگی. اسی لیے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کیا اقدامات کرنے چاہیے اسی ساری نہیں، صورتحال یہ میں ہم؟ تو ظاہر ہے کہ عالمی مسئلہ بن جائے گا. ہوں، دنیا کے کسی ملک کو جو ہے کسی بھی دوسرے ملک کا پانی روکنے کا کوئی حق حق نہیں نہیں، دیا کوئی جا حق نہیں سکتا. ہے. اس لیے کہ آپ 24 کروڑ لوگوں کا پانی روکیں گے تو 24 کروڑ لوگ خاموش تو نہیں بیٹھیں ہوں، گے. تو وہ تو پھر ایک جو ہے وہ جو ہاں، بہت پہلے سے ایک بات کہی جاتی تھی کہ پانی کی دنیا کے جنگیں، پانی کی جنگیں جو آئندہ سنی ہیں جو ہم ہے وہ نے. جنگیں پانی پر ہوں گی. ہاں، تو مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ یہیں سے شروع ساری جو ہے وہ ہاں، معاملات ختم ہو جائیں لیکن ایک آبی جنگ شروع ہو جائے. ہاں، تو یہ ہمارے لیے جو ہے ہمارا جو انڈس ڈیلٹا ہے وہ پہلے سے ہی تباہ و برباد ہو ہاں، چکا ہے، تباہی کا شکار ہے. وہاں پہ جو ہے ریت اڑ رہی ہے. پورا ہمارا جو صوبہ سندھ کے جو اندرونی علاقے ہیں وہ وہاں بوند بوند پانی کو ترس رہے ہیں. اور اگر یہ صورتحال ہو گئی کہ انہوں نے اوپر سے جو ہے وہ پانی روکنا شروع کر دیا تو وہ ہمارے پاس جنگ کے علاوہ حقیقتاً کوئی چارہ نہیں رہے گا. تو صورتحال تو ظاہر ہے کہ، لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پاس اتنی بارشیں ہوتی ہیں اس کو بھی ہمیں جو ہے وہ حکومتوں کو چاہیے کہ کسی نہ کسی طریقے سے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو بہت بڑے بڑے ڈیم بنائیں، آپ چھوٹے چھوٹے ریزروائر ہاں، ہاں، بنا کے جو ہے وہ ان کو پانی کو آپ جو ہے جمع کریں، اس پانی کو استعمال کریں. مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ جب عطا آباد جھیل جو ہے وہ بنی تھی تو ڈاکٹر معین اردو یونیورسٹی میں ہوتے تھے، وہ آج کل امریکہ میں ہوتے ہیں. وہ اپنی ٹیم لے کے گئے تھے اور انہوں نے اس وقت یہ بات کہی تھی. سب لوگ مختلف باتیں کر رہے تھے لیکن ڈاکٹر معین نے اس وقت یہ بات کہی تھی جو ان کا نقطہ نظر رات کے 3 بجے ٹی وی پہ چلایا گیا. انہوں نے کہا تھا کہ عطا آباد جھیل جو ہے وہ پاکستان کے لیے، پاکستان میں بارشیں بند ہو جائیں، چاروں طرف سے پانی بند ہو جائے، عطا آباد جھیل کا پانی جو ہے پورے پاکستان کے لیے 5 سال کے لیے ایک ذخیرہ ہے، اس کو ہمیں محفوظ ہوں، کرنا چاہیے. لیکن اس وقت کسی نے اس کے اوپر جو ہے وہ توجہ نہیں دی تھی. تو ہمیں جو ہے نا اپنے پانی کو محفوظ کرنے کے لیے جو ہے وہ بڑے پیمانے پر اقدامات اٹھانے ہوں گے، اور یہ اقدامات حکومتی سطح پہ ہی اٹھانے ہوں گے. ظاہر ہے حکومت ہی سارے یہ کام کر سکتی ہے. کشمیر میں نے دیکھا لوگ چھوٹے چھوٹے تالاب بنا رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں. کراچی کے آس پاس میں نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے ڈیم بنے ہیں. اس طرح سے آہستہ آہستہ سے خود سے ہم پانی کے سورسز کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں. مگر جو نیچر ہے اس کو، جو لاکھوں سالوں سے ایک بہتا ہوا دریا ہے، اس کی اپنی ایک حیثیت ہے. کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی خطہ ہو، کوئی بھی حکومت ہو تو اس کو بہنا کیونکہ اس کا پورا ایک ایکو سسٹم ہے، ایکولوجی ہے پوری کی پوری. تو اس کے آس پاس جو ہمیں فارسٹ ملتا ہے، اس کے آس پاس جو بایو ڈائیورسٹی بنتی ہے، یہ ساری چیزیں خطرے میں ہیں. اور نہ صرف انسان، چرند و پرند سے لے کے حشرات تک یہ ساری چیزیں محفوظ ہونی چاہیے کیونکہ یہ بھی خود ہمارے ملک کا اور پورے پورے دھرتی کا اثاثہ ہے.
اب ہم جاتے ہیں پھر ان ساری باتوں کی طرف کہ کس طرح سے باقی زلزلے آ رہے ہیں کراچی کے اندر، سمندر کی سطح بڑھ رہی ہے کراچی کے ساتھ جو ساحل، کراچی میں تو دو قسم کے فلڈ آتے ہیں، ایک جب ہائی ٹائڈ کے اس جون جولائی میں آ رہے ہوتے ہیں، سمندر کے آس پاس جتنی بھی جگہ ہیں وہ ڈوب جاتی ہیں، دوسرا جو ہمارا ندیوں کو ہم نے بند کیا ہے، پانی کے راستوں کو بند کر دیا ہے، اس کی وجہ سے جو اربن فلڈ آتا ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ ایک مستقل بار بار ہو رہا ہے اور ہم ان کا کوئی سد باب کرنا ہی نہیں چاہتے شاید۔ دیکھیے آپ نے جو ہے وہ کراچی کے حوالے سے بات کی، تو میں یہ کہوں گا کہ کراچی جو ہے پورے پاکستان میں، کراچی کا جو شہر ہے اس کا درجہ حرارت پورے پاکستان سے زیادہ جیسے آپ تیزی کے ساتھ رات بڑھ والا رہا درجہ ہے۔ جی حرارت بھی بڑھ گیا ہے، جو اہ، 27 پہ ہوتا تھا وہ 33 سے جی کم بھی نہیں ہو رہا گرمیوں میں۔ یعنی جو ایک رپورٹ ہے اس کے مطابق جو کراچی شہر کا 1960 کے بعد سے جو درجہ حرارت ہے وہ دن کا درجہ حرارت 2.6 اور رات کا درجہ حرارت جو ہے 4.2، اگر میں غلط نہیں ہوں 2 یا 4 کے حساب سے بڑھا ہے۔ تو کراچی شہر جو ہے وہ اب ایک ہیٹ آئلینڈ، گرمی کا جزیرہ بن چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ فضائی آلودگی جو ہے وہ دنیا بھر میں یہ سر فہرست ہے فضائی آلودگی کے حوالے سے۔ سردیوں میں جی ہاں۔ سر فہرست ہو جاتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ سطح سمندر میں اضافے کا ہے۔ پاکستان کے اندر جتنے بھی سائیکلون آئے ہیں اور وہ یہاں سے گزرے ہیں، جتنے پچھلے 70 سالوں میں سائیکلون آئے تھے، گزشتہ 5 سے 10 سالوں کے اندر ان سائیکلون کی تعداد میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے۔ اور 1 سے 2 سائیکلون ہمارے پاس سے ایسے گزرے ہیں کہ جب میں نے ایکسپرٹ سے پوچھا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم خود ڈر رہے تھے، ہم نے بتایا نہیں تھا۔ یہ اتنے نزدیک سے ہمارے پاس سے گزرا ہے کہ اگر خدا نخواستہ یہ ذرا سا باہر نکل آتا تو ہمارے پاس کوئی حفاظتی اقدامات نہیں ہیں کہ ہم جو ہے وہ اس سیلاب کو، سمندری سیلاب کو، یا اس کو جو بھی آپ نام دے لیں، سونامی کا، اس کو روک سکتے اور اس سے بے پناہ نقصانات ہو سکتے تھے۔ تو یہ چیزیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سمندر کو ریکلیم کیا جا رہا ہے، وہاں پہ جو ہے وہ بلڈنگیں بنائی جا رہی ہیں، آدھا علاقہ جو ہے وہ عام لوگوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے اور عالیشان بلڈنگیں اور وہ تعمیر کرنے کے اور زیادہ منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہم کھلواڑ کر رہے ہیں اپنے شہر کے ساتھ، کیونکہ یہ جو ہے وہ آنے والے وقتوں میں اگر کوئی بھی سائیکلون ایسا اگر آ گیا جس نے کراچی شہر کو، بلکہ اگر آپ کو یاد ہوگا تو سینٹ کی کمیٹی میں ایک رپورٹ پیش کی گئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ 1960 میں کراچی ڈوب جائے گا۔ تو صورتحال جو ہے اللہ نہ کرے کہ اس جگہ پہ پہنچے، لیکن یہ کہ کراچی کے میں جو ہے سبزہ ختم ہو گیا ہے۔ دوسرا، ہمیں بتایا جاتا ہے سب کی طرف سے، ماہرین کی طرف سے، ماہرین ماحولیات کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، کہ درخت لگاؤ۔ نمبر 1، درخت کے حوالے سے جو ہے وہ مختلف لوگ مختلف درخت بتاتے ہیں، کوئی کہتا ہے پھلدار درخت لگائیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہیٹ ویو سے بچاؤ کے لیے صرف وہی درخت آپ کو تحفظ دے سکیں گے جو سایہ دار ہوں گے، جو کنوپی بناتے ہوں گے، جس میں ہمارے نیٹو درخت تھے، نیم تھا، پیپل تھا، برگد تھا، اس ٹائپ کے جتنے بھی درخت تھے یہ سب سایہ دار درخت تھے۔ تو ایک طرف تو ہمارے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے، کوئی گورنمنٹ کی ہیلپ لائن نہیں ہے کہ میں اس سے پوچھ سکوں کہ بھائی مجھے اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں، گلی میں درخت لگانا ہے تو یہ کون سی زمین ہے، اس پہ کون سا درخت لگاؤں میں۔ تو ہر آدمی اپنی مرضی سے درخت لگاتا ہے۔ 2015 کی ہیٹ ویو کے بعد اگر آپ تمام میڈیا کے ٹولز کے اعداد و شمار اٹھا کے دیکھیں گے تو اس کراچی شہر میں 2 کروڑ درخت لگ چکے ہیں۔ اور آپ ذرا سا اوپر جی پی ایس اور یہ جو آج کے ٹول ہیں ان کے ذریعے جب آپ درختوں کا معائنہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سب سے زیادہ درخت جو ہے کراچی کے قبرستانوں میں لگے ہوئے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ایک طرف ہمیں کہا جاتا ہے درخت لگاؤ، دوسری طرف جو حکومت ہے تمام بلڈرز کو جو ہیں وہ چاہے چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں، ڈیلی کی بنیاد پر این او سی جاری کرتی ہے کہ آپ جو ہے وہ 60 گز پہ جو ہے 10 منزلہ عمارت بنا لیں، 80 گز پہ۔
تو یہ جو دہلی ہے کالونی میں 40 گز پہ بھی 10 منزلیں ہیں. پھر جو کراچی شہر میں جو ٹرانسپورٹ ہے، آپ جو 62% جو ہے وہ آلودگی کی ذمہ دار ہے، اس کے لیے آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں. تو صرف درخت لگانے سے معاملہ نہیں بنے گا، درخت لگانا ایک فیکٹر ہے. تو کراچی شہر جو ہے نا وہ تو ماحولیاتی اور موسمیاتی تبدیلیوں کی آماجگاہ بن چکا ہے. اربن فلڈنگ میں 2 دفعہ ہمارے یہاں اربن فلڈنگ ہو چکی ہے. تو پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ صرف کراچی کے جو لو انکم ایریاز ہیں یہ صرف وہاں کے لیے مخصوص ہے، تو کوئی توجہ بھی نہیں دیتا تھا. لیکن 2 دفعہ آپ نے دیکھا کہ نالے کے آس پاس لوگ بیٹھے ہیں، وہ ڈوب رہے ہیں. بس اربن فلڈنگ نے جو ہے جب وہ ڈیفینس اور کلفٹن کے علاقوں میں پہنچی تو کچھ ہلچل سادی ہوئی ہے. ٹاؤن، نیا ناظم آباد سب ڈوبے ہیں. یہ سب ڈوبے. تو اس کی ایک تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو کراچی کے اندر 17 بڑے نالے تھے، بلکہ وہ نالے تو کہنا نہیں چاہیے، وہ ندیاں تھیں، وہ گزرگاہیں تھیں، وہ یہ جو سارا پانی ہوتا تھا یہ لے کر جاتی تھیں اور سمندر کے اندر وہ پانی جاتا تھا. آپ نے وہ تمام نالے بند کر دیے، تمام ندیاں بند کر دی. یعنی اب وہ جو ہے ایک چھوٹی سے نالے کی شکل اختیار کر چکی ہیں. اس پہ جو ہے وہ آپ نے تجاوزات قائم کر دی ہیں، بلڈنگیں بنا دی ہیں، رہائش کر دیا. تو آپ تو خود اپنے شہر کو جو ہے وہ تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں. تو اس میں جہاں تک جتنا قصور لوگوں کا ہے، اس سے زیادہ قصور میں حکومتوں کا مانتا ہوں کہ آپ جو قوانین ہیں اس پہ آپ امپلیمنٹ نہیں کرا رہے ہیں. تو آپ تو لائسنس دے رہے ہوتے ہیں، آپ لائسنس دے رہے ہیں. تو جب آپ بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ اس طریقے سے کراچی شہر میں بے ہنگام عمارتوں کا ایک جنگل بنا دیں گے، تو آپ کے پاس اربن فلڈنگ بھی ہوگی، آپ کے پاس جو ہے وہ فضائی آلودگی بھی بڑھتی چلی جائے گی، اور جو دیگر عوامل ہیں، ہیٹ ویو ہے، خشک سالی ہے، یہ سارے جو آفات ہیں، یہ جو سارے جو بحران ہیں، یہ آپ کے پاس جو ہے وہ آتے رہیں گے. اور کراچی کی جو 65% لو انکم ایریاز ہیں وہ اس سے شدید متاثر ہوتے رہیں گے. یہ ساری باتیں گورنمنٹ آفیشلس کو پتہ ہیں، وہ خود بھگت رہے ہوتے ہیں کہ کتنا پرسنٹ ٹرانسپورٹ جو ہے وہ ایمنیشن دے رہا ہے، ایئر کوالٹی خراب کر رہا ہے، کتنے پیسے پرسنٹ جو ہے وہ انڈسٹری خراب کر رہی ہے. سارے ڈیٹاز ہیں، اور نشستن برخاستن بھی ہوتا ہے، سیمینار بھی ہوتے ہیں، ورکشاپ بھی ہو رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ میں ہم بھی جا رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو سکھا رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں، مگر عملاً کچھ نظر نہیں آتا. اب نئی صورتحال کراچی کے لیے یہ پیدا ہو گئی ہے کہ 2 ہفتوں کے اندر 60 سے زیادہ زلزلے آ چکے ہیں، کو 2 سے کم اور 2 پوائنٹ سے زیادہ. تو زمین دھسنے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ کتنے سینٹی میٹر، 15 سینٹی میٹر زمین دھس چکی ہے، اور ڈی ایچ اے سے لے کے کرنگی، لانڈھی اور ملیر پورا وہ دھستا جا رہا ہے، اور سمندر سامنے ہے اس کے، اور سمندر کو وہ زمین نیچے ہوتے ایک بڑا راستہ فراہم کر رہی ہے. اسی صورتحال میں کوئی ایسی پالیسی نہیں آ رہی. نہیں، یقیناً بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس کے اوپر جو ہے وہ زمین دھسنے کے حوالے سے مختلف ایکسپرٹس کی مختلف آراء آ رہی ہیں. کچھ کا کہنا یہ ہے کہ جو ہم انڈر گراؤنڈ پانی جتنا زیادہ زمین سے نکال رہے ہیں، یہ اس کا بھی نتیجہ ہو سکتا ہے. کراچی فالٹ لائن کے اوپر ہے، یہ بھی ہم سب جانتے ہیں، اس کا بھی ایک نتیجہ ہو سکتا ہے. یعنی ایک ملٹیپل تھریٹس ہیں اس کراچی شہر کو، اور اس کے لیے جو ہے وہ جو موسمیاتی آگاہی ہے وہ دیکھیے، میں ایک بات کہتا ہوں کہ جو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پر لوگوں نے اس کو سمجھا، اور ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں مختلف اوقات میں لوگ باہر آتے ہیں، اپنے جو حکمران ہیں ان کے اوپر وہ دباؤ بناتے ہیں کہ آپ اپنی پالیسیز چینج کریں، جس کی نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں الیکٹرک وہیکل جو ہے بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی. ان لوگوں نے پالیسیز بنا دی، کمپنیز پہ امپلیمنٹ کروانا. سولر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ اسی آگاہی کا نتیجہ ہے کہ لوگ سڑکوں پر آئے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں موسمیاتی اور ماحولیاتی تبدیلیوں کا جو مسئلہ ہے وہ لوگوں کی ترجیحات میں ابھی اس طرح آ نہیں سکا ہے. اور اس کے اندر سب سے بڑا قصور میں یہ کہوں گا کہ میں اگر کراچی کی مثال دوں، میں 20 سالوں سے دیکھ رہا ہوں کراچی کے اندر جو ہے، آپ دیکھیں جتنے پروگرام ہوتے ہیں، جتنے سیمینار ہوتے ہیں 5 اسٹار ہوٹلوں میں، اس میں وہی 40-50 لوگ جو ہے گھوم پھر کے وہی چہرے جو ہے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اسٹوڈنٹس کے اندر، آپ کمیونٹیز کے اندر، اب تھوڑا سا اس پہ کام شروع ہوا ہے. اس میں جو ہے وہ CSE بھی مختلف
جو ہے بجائے ہوٹلوں کے اور کمیونٹیز میں اس میں جا رہا ہے. ہم نے فروزاں کی طرف سے بھی ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم بجائے کسی ہوٹل میں جانے ہوں، کے ہم 30 35 40 50 100 200 لوگوں کو ایسے لوگوں کو بلائیں جن کو ہم یہ بتا سکیں. ہوں، تو اس آگاہی کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ عام لوگوں کے ہاں، اندر کو بتانا ہوگا، اور ان کو یہ بتانا ہوگا کہ یہ آپ کی زندگی کا مسئلہ ہے. ہوں، نہیں دیکھو گے تو آئندہ چند سالوں میں آپ اس کو بھگتو گے. بھگت تو ابھی بھی رہے ہو، لیکن آنے والے وقتوں میں یہ صورتحال مزید خراب ہوگی. ہاں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگ اویئر ہوں اور وہ بعد میں اس کو آواز بنائیں اپنی، اور اپنی حکومت کے اوپر دباؤ بڑھائیں کہ بھائی آپ یہ کرو. یہ ہمارے لیے جو ہے صرف ہمیں یہ نہیں بتاؤ کہ درخت لگانے، ٹھیک ہے ہم درخت لگاتے ہیں، لیکن آپ بھی NOCs روکو. آپ بھی یہ نہیں کرو کہ دھڑا دھڑ ہاں، جو ہے وہ دیے جاؤ، درخت کٹوائے جاؤ اور ہم سے کہو کہ درخت لگاؤ. ہوں. تو اس میں ضروری ہے کہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ آگاہی ہو. بہت شکریہ محمود عالم خالد صاحب، آپ نے بہت زبردست مسئلے اور ان کے حل بھی بتا دیا. اور کراچی ایک جلتا ہوا جزیرہ ہے، اور واقعی ہے، آپ کی بات سے سہمت ہیں. لوگوں کو اویئرنیس کی ضرورت ہے، اور لوگوں میں اندر جا کے ان کو بات بتانے کی ضرورت ہے. ہم نے خود سے دیکھا ہے، جب ہم کلائمیٹ مارچ میں جا رہے ہوتے ہیں اپنی ڈیمانڈس لے کے، تو 3 کروڑ کی آبادی کے شہر میں اگر 1% لوگ بھی آ جائیں تو وہ 3 لاکھ ہونے چاہیے، نہیں ہوتے. ان 3 لاکھ کا 1% بڑی مشکل سے 3,000 کوئی لوگ آ جاتے ہیں. تو اسی صورتحال میں عوام کو خود سے آگاہی بھی لینی چاہیے، اور اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنی آواز کو بلند سے بلند کرنا چاہیے. بہت شکریہ. پھر ایک نشست آپ کے ساتھ ہوگی، اور ہم کسی اور مسئلے پہ انوائرمنٹ کے حوالے سے ضرور بیٹھیں گے. آپ کے آنے کا بہت شکریہ. آپ کو بھی شکریہ.